بسم اللہ الرحمن السلام علیکم جی. ابھی چند لمحات پہلے جو ہے وہ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی. سمجھ نہیں اس پریس کانفرنس کی اتنے غصے کی اتنی فرسٹریشن کی سمجھ نہیں آ سکی. مطلب اب تو ہر چیز آپ کے پاس ہے. 27ویں ترمیم آپ نے کروا لی ہے اور تاحیات استثنا بھی مل گیا آپ کے باس کو. ایک 19 گریڈ کے افسر جو ہے وہ لگ رہا تھا جس طرح تھڑے باز ہے کوئی تھڑے پہ بیٹھا ہوا کوئی اوباش نوجوان جو ہوتا ہے جو لوگوں کو اوئے توئے ابے تبے کر رہا ہوتا ہے. اس ٹائپ کی پریس کانفرنس مجھے تو بہرحال نہیں سمجھ آ سکتی. تو مجھے بہتر ہے کہ میں نہ زیادہ سمجھوں کیونکہ میرے جذبات شاید مجھ پر میں نہ قابو پا سکوں. تو میرے ساتھ وہ شخص ہیں جن کو وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں نبی تصویر میں ہٹاؤ فوری ہٹاؤ نبی تصویر میں. وہ کہتے ہیں ہٹاؤ تو اسی لے کے آواں گے. تو یہی بدلا ہے. تو السلام علیکم صاحب بھائی. وہ کہتے ہیں تہاڈی تصویر تو نہیں جی دیکھنی میں نے. بڑی میں نفرت نے تہاڈے ٹویٹ کو. بھی فوراً کی کہ جانی اتنی کیا ناراضگی ہوگی ہم سے کہ ہماری تصویر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے ہو. ہم تمہاری دیکھو نا اگر شکل پہ جاؤ گے تو مطلب اب تمہاری تصویر بھی تو ہم دیکھتے ہیں نا یار. اتنا ظلم تو نہ کرو نا. 2 گھنٹے اب تم نے ہمیں اپنی شکل دکھائی ہے اور ایک گھسا پٹا بیانیہ سنانے کی کوشش کی ہے. لیکن آپ کو مبارک ہو. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ویلیڈیشن ہے جو ہوئی باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی آفیشل خان صاحب کے اکاؤنٹ کی اور ساتھ 2-4 ہم جیسے لوگوں کی بھی. تو یہ ایک ویلیڈیشن ہے نا کہ دیکھیے ایک بزدل فوجی کھڑا ہو کہ کس طرح سے آپ کو للکار رہا تھا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں شاہد بھائی کہ نا آئی ڈونٹ نو مجھے نہیں سمجھ آئی. اس لیے میں نے آپ کو فوراً لے لیا. اس پریس کانفرنس کی وجہ کیا تھی؟ کل نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا. عمر بھر استثنا بھی مل گیا ہے. کوئی آپ پر مقدمہ بھی نہیں کر سکتا. کوئی آپ کے خلاف بھی نہیں جا سکتا. تمام چیزیں آپ کے ساتھ ہیں. اب ایئر چیف کو بھی آپ نے 2 سال کی مدت بڑھا دی اور وہ بھی تب جب ان کی ایکسپائر ہوگی. آلریڈی بڑھا دی. یہ تمام چیزیں کر دی. ہر چیز تو آپ کے اختیار میں ہے. اور یہ پھر پریس کانفرنس کی کیا ضرورت آئی؟ اور اتنا زیادہ فرعونی لہجہ خدائی لہجہ اور ایسے کہنا. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو یہ کہہ دیا کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں. یہ مریم کو جی کہہ سکتے ہیں ایسا؟ نہیں چاہتے کہ یہ کہیں. کیا یہ مریم کو کہہ سکتے ہیں ایسا؟ مراد علی شاہ کو ایسا کہہ سکتے ہیں؟ کسی اور کو کہہ سکتے ہیں؟ یہ کیا پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ کو واحد صوبہ اس ملک کا جس کا منتخب وزیر اعلیٰ ہے اس کو یہ ایسے الفاظ کا آخر اتنی فرسٹریشن کیوں ہے؟ غصہ کیوں؟ کس بات کیا ہوا؟ دیکھیں بڑی سمپل سی چیز ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجی تھی اور ایک جھنجھلاہٹ تھی. اسٹریٹجی تو یہ تھی کہ جو پوری بحث ابھی بھی سمٹی نہیں ہے. دیکھیے یہ بحث کے اوپر آج کی پریس کانفرنس میں ہوا کیا. اس پریس کانفرنس کے اوپر سب سے زیادہ الزام لگایا گیا تحریک انصاف پہ یا ہم 2-4 لوگ جو باہر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور بالخصوص میرے اوپر کیونکہ مقدمے بھی کر دیے گئے اور ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ بھی کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے بیانیہ بنایا کہ سول ملٹری ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں جو ڈیلے ہو رہے ہیں اس میں کوئی وائس چیف آف آرمی سٹاف آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں انہوں نے بڑی سلائیڈز بنا کر دکھائی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چاچا شریف کا جو بچہ ہے یہ جنوں سے بجلی تو بنا سکتا ہوگا لیکن بیانیہ بنانا اور ریسرچ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ سارے کا سارا اس وقت ملک میں جو سوال کھڑا ہوا 28 تاریخ سے لے کر 5 تاریخ تک اس کے پیچھے اگر آپ صحیح معنوں میں ایک تحقیق کریں گے تو آپ کو صاف طور پر نظر آئے گا. ایک تو حکومتی نااہلی شامل ہے کہ بیسیکلی دیکھیے آپ کا نوٹیفیکیشن جو بھی نوٹیفیکیشن تھا ہماری طرف سے آپ کو ٹمبکٹو کا سفیر لگا دیں یا پتوکی کا میئر لگا دیں ہم نے نہیں کرنا نا یار. ہم تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ایگزائل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو تحریک انصاف تو حکومت کے اندر نہیں ہے. یہ سارا کام کرنا کس نے تھا؟ حکومت نے کرنا تھا. دیر کہاں سے ہوئی؟ حکومت سے ہوئی. آپ نے تو کوئی کرنیل بھی نکال دیا ہے منسٹری آف ڈیفنس سے اس کی جگہ نیا لے آئے. تو یہ تو آپ مان رہے ہیں کہ یہ ساری غلطی کوتاہی حکومت کی وہ ہے. دوسرا آ چاہیے بیانیہ کس نے تو بنایا. حکومت کا آپ تحریک انصاف سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کے اوپر دوسری چیز جوڑ لیجئے کہ آپ کے جو کہ جی وائس چیف آ رہا ہے یا نواز شریف کہہ رہا ہے وائس چیف لگاؤ یا نواز شریف کہہ رہا ہے کہ فلانے کو یہ کرو یا فلانے کو وہ کرو یا نواز شریف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بہت بااختیار ہو جائیں گے ہمارا کیا بنے گا یا نواز شریف یہ کہہ رہا ہے کہ صرف آرمی سے کیوں آئے ایئر فورس سے کیوں نہ آئے نیوی سے کیوں نہ آئے. یہ تمام کا تمام بیانیہ اس تمام کی تمام جو انفارمیشن جو نیوز کی جو جڑ ہے ان کی تو نہ آپ نے تصویر دکھائی نہ آپ نے ان کا نام لیا. وہ تو جناب 2-3 اکاؤنٹس ہیں. وہ تو آپ کی پریس کانفرنس میں ان میں سے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ایک ابصار عالم صاحب تھے دوسرے حماد حسن صاحب تھے. ان کی ٹائم لائن اٹھا کے دیکھ لیجئے ان کے ویلاگز اٹھا کر دیکھ لیجئے. روز تو وہ یہی بیانہ پڑھتے تھے. پھر این ڈی یو کے اندر جنرل صاحب نے یا فیلڈ مارشل صاحب نے کیا کیا فرمودات کی
اس کی ایک ڈکی چھپی چیز تو ابصار عالم نے سب سے پہلے کی. میں نے تو اس کے 2 دن بعد جا کے پوری سٹوری کھولی کہ انہوں نے وہاں پہ مزید کیا کہا. تو اس لیے یہ تو پہلی بات بڑی طے شدہ ہے کہ ان کی ریسرچ ٹھیک نہیں تھی. جو بھی انہوں نے رونا دھونا تھا وہ تو ان کو جا کے جاتی عمرہ کے در پر بیٹھ کے رونا دھونا چاہیے. اب آ جائیے عمران خان صاحب کے اوپر اور تحریک انصاف کے اوپر جو سارا نظرہ تھا. پوری پریس کانفرنس جو تھی نا، اس کو میں اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ یہ ایک بزدل فوجی کی داستان تھی. بزدل فوجی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک آپ نے مقولہ سنا ہوگا کہ جو جج ہوتے ہیں نا، وہ نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں. اسی طرح سے جو فوجی ہوتے ہیں وہ نہیں بولتے ہوتے، ان کی شجاعت بولتی ہے، ان کے کارنامے بولتی ہے، انہوں نے کوئی جنگ جیتی ہوتی ہے تو بولتے ہیں. آپ مطلب وہ بزدل فوجی وہ ہیں کہتے ہیں جو ہم نے جنگ ڈھائی نہیں ڈھائی کی. گھنٹے وہ کہتے نہیں ہیں کہ نہیں آپ نے جیتی ہوئی وہ جس فوج نے جنگ جیتی ہے، آپ نے اس کے خلاف محاذرہ شروع کر دیا. آپ کو تو نہیں فوج دیکھیں، کا فوبیا ہے. جنگ آپ نے جن کے خلاف جیتی ہے وہ تو وہ جانے اور آپ جانے. ہم تو آپ سے آپ کے اس بیانیے کا پوچھ رہے ہیں نا کہ 2.5 گھنٹے آپ نے آ کے یہاں پہ جو رنڈی رونا کیا، جس کے خلاف کیا اسے تو آپ نے 2 سال سے جیل میں بند رکھا ہوا ہے، اس کی بیوی کو بھی بند رکھا ہوا ہے، اس کی زبان بندی ہے، منہ پہ ٹیپ لگی ہوئی ہے، تصویر اس کی دکھائی نہیں جا سکتی، نام اس کا لیا نہیں جا سکتا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو باندھ کے میں 2.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کروں گا، میں اس کے نام کی مالا جپوں گا، میں بار بار اس کے اوپر نشانے بازی کروں گا، لیکن وہ نہیں بول سکتا، اس کو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے ایک بزدل فوجی. تو یہ تو چیز ہمیں مان لینی چاہیے کہ جنرل صاحب نے ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک بزدل فوجی ہے. پھر انہوں نے بیچ میں اور بڑی سی باتیں کی ہیں جس میں اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کر گئے. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ حضور جو آپ کا کام نہیں ہے وہ چھوڑ دیں. کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا ٹوٹل کام یہ ہے کہ ہر کھڑی چیز پہ چونا اور مطلب وہ لیٹی چیز پہ چونا اور کھڑی چیز کو سلام کر دیں. تو آپ وہ کام کرتے رہیں. آپ کو کس نے کہا بیانیاں بنانے چل پڑے؟ کہتے ہیں عمران خان کے بچے آگے فوج میں بھرتی ہو جائے. او بیٹا، جو بچے فوج میں بھرتی ہیں، جو آپ کے داماد اور بیٹے بھرتی ہیں، ان کی تو آپ نے لینڈنگ پوسٹنگ کی ہوئی ہے. ان کو بھیجے نا وانا میں جا کے کھڑے ہوں، ان کو بھیجے نا جا کے ادھر ٹرائبل ایریا میں جا کے یا بارڈر کے اوپر سرو کریں، یا پھر بھرتی کریں آپ زرداری کے بچوں کو، نواز شریف کے بچوں کو. آپ کو عمران خان کے بچے یاد آ رہے ہیں. مطلب تو ٹوٹل جو دیکھیں نا ایک فرسٹریشن نظر آئی ہے. لیکن اس ساری فرسٹریشن اور اس تمام چیزوں کے پیچھے چھپی ہوئی ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ جاتی عمرہ کے ساتھ جن چیزوں کے اوپر آپ کہہ لیجئے کہ یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، یا جن شرائط کے اوپر یہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے، ان شرائط میں عمران خان کا جو ہے وہ ٹارگٹنگ مجھے صاف نظر آ رہی ہے. کیونکہ اس وقت جو انہوں نے یعنی کہ نواز شریف یہ چاہتا ہے کہ فوج جو ہے اب عمران خان کے ساتھ وہ کرے جو آج پریس کانفرنس میں کیا ہے، اور پراببلی فوج عمران خان کے ساتھ وہ نہیں کر رہی کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا یا اس سے زیادہ کرے کچھ. جی بالکل. دیکھیے، یہ جو آج انہوں نے، آپ کہنا چاہیے نا کہ انہوں نے چیزوں کو ریز کیا ہے فردر کہ جناب عمران خان ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے. تو یہ جو نیشنل سیکیورٹی وہ تو بے تھریٹ نظیر کی بھی جو تھی، فاطمہ نئی، جناح بھی تھی، جی بالکل، میں نے تو مجیب آج الرحمان پوری بھی لسٹ تھا. بھی پیش کی ہے کہ جناب فاطمہ جناب پہلا سیکیورٹی تھریٹ تھی. آپ سیاستدان تو چھوڑیں، آپ نے تو صحافیوں، ان کو کیا کہتے ہیں، بلکہ صحافیوں کو اور شاعروں کو، فیض احمد فیض آپ کا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تھا، احمد فراز آپ کا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تھا، یہ تمام، حبیب جہلب آپ کا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تھا، فاطمہ جناح آپ کی سیکیورٹی تھریٹ تھی، مجیب الرحمان آپ کا سیکیورٹی تھریٹ تھا، نواب اکبر بگٹی آپ کا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ. یہ تھریٹس تو آپ کے بہت بنتے رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس قسم کا سلوک آپ نے عمران خان سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ تھوڑا سا ہمارے لیے الارمنگ ہے کہ جب آپ کی سپاہ آپ کے اپنے ہی ملک کے ایک نیشنل لیڈر اور ایک نیشنل ہیرو کے اوپر چڑھ دوڑے، تو پھر یہ ایک، میں سمجھتا ہوں، پھر بات وہی ذہنی مریض کی آ جاتی ہے کہ یہ کسی طرح سے بھی ایک سین مائنڈ اور ایک سین کمانڈ کی بات نہیں ہے. اس کے اوپر سوال اٹھتے ہیں کہ کیا اس وقت پورے ملک کا جو فوکس ہے وہ آپ کا صرف اور صرف عمران خان کے اوپر ہے؟ معیشت آپ سے چل نہیں رہی، آپ کی ان امپلائمنٹ حدوں کو چھو رہی ہے، انٹرنل سیکیورٹی کا بیڑا غرق ہوا ہے، اور اب آپ کو تو انٹرنیشنلی بھی لوگوں نے دھتکارنا شروع کر دیا ہے. 2 روز قبل 44 جو وہ ہیں کہہ رہے ہیں ریپرزینٹیٹیو، تمہارا باپ بھی اس ملک اور فوج میں دراڑ نہیں ڈال سکتا. سانو کہہ یہ رہے ہیں. درار
دیکھیں دراڑ آپ کی یعنی فوج کہ میں کون عوام ڈالنا اور چاہتا فوج ہے؟ میں دراڑ نہیں ڈال سکتے. میں ویسے عمران خان کو کہا ہے کہ تمہارا باپ بھی جو ہے وہ فوج میں اور عوام میں دراڑ نہیں ڈال سکتا. یہ بھی کہا, مطلب بڑی گھٹیا گفتگو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کون سی چیز پک کروں, کیونکہ ایک ایسا لگ رہا ہے جس طرح تھڑے پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص ہو اور وہ آتے جاتے نعرے بازی یا جملے کس رہا ہو. اس قسم کی پریس کانفرنس ہے. نہیں بالکل, اس کے اندر کوئی سبسٹنس تو کوئی نہیں تھا نا. دیکھیں جو یہ بات کر رہے تھے ڈی جی صاحب, اس کے اندر سبسٹنس تو کوئی نہیں تھا. بس عمران خان نیشنل سیکورٹی تھریٹ اور ادھر ادھر کی ہانگ رہے تھے. اور پھر سامنے جو سامعین بٹھائے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے تو وہی تھے جو قوالی کے پیچھے تالی بجانے والے ہوتے تھے. ایک سوال وہاں پہ جینوئنلی ہوا ہے اور اس کی ہمیں داد دینی چاہیے. اجمل جامی صاحب نے ایک سوال کیا اور وہ وہی سوال ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہ جتنا نیریٹو بنایا گیا, جو کچھ کیا گیا, یہ تو ملک کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے کر رہے تھے. اور یہ جو ڈیلے ہوا نوٹیفیکیشن ایشو کرنے میں, یہ کیوں ہوا اور اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے, اور اس طرح کے جو سوالات انہوں نے کیے اس کے اوپر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. باقی تو جتنے کے جتنا وہ پورا ماحول تھا, وہ آپ یہ سمجھیے کہ پورے ملک کو اکٹھا کر کے عمران خان کے خلاف رونا دھونا کرنا تھا, جو انہوں نے کیا. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا, عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوگا, ملک کی اکانومی پہ اس کے کیا صورتحال. دیکھیں کل فیلڈ مارشل صاحب نے ایوان صدر میں صحافیوں کو کہا کہ اب اس ملک نے آگے ہی آگے جانا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو پچھلے 3 سال سے یہ بات کر رہے ہیں, ہاں, ایس آپ کے تو آئی ایف سی اپنے میں بھی کہا انہوں نے $100 ارب لے کر بھی آنا تھا, آپ کو پتا ہے. یہ $100 ارب چھوڑے نہ, اس ملک میں ارب آئے نہ ڈالر آئے نہ 100 آیا, مطلب کچھ بھی نہیں ہوا نا. تو آج آپ کو کون سے ایسے تارے لگ گئے ہیں, آپ کو کون سے ایسے پہیے لگ گئے ہیں کہ آپ اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے, اور ایسی جگہ لے کر آپ آگے ضرور لے کے جا رہے ہیں, لیکن وہ میرا خیال ہے کہ کسی ریورسل والی سائڈ پہ آگے لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ ملک تو برباد ہو چکا. اچھا, انہوں نے کہا کہ تم کون ہو اور تم جو ہے تم کر کے تو بات کی. تو اس بدتمیزی پر ایک مقدمہ ہونا چاہیے ایک 19ویں گریڈ کے افسر کے اوپر, کہ جو اس ملک کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر پلتا ہے, پورا کا پورا محکمہ ویسے تو, اور 19ویں گریڈ کا افسر بھی. تو اس کی جرت کیسے ہوئی کہ تم کہہ کے بلائے؟ پہلے تو اس پر یہ والی بات کا مجھے ذرا جواب دے دیں کہ تم تک کیسے آگے, اور تم تو چڑاک پر کیسے آگے, کیونکہ پھر وہی تھڑے والی دیکھیں بات ہے. تم کہا کہ دیکھیں تم ٹویٹر اکاؤنٹ والی بات ساتھ میں سوال بھی لے لیں. ٹویٹر اکاؤنٹ کی بات کی کہ تم فوج کے خلاف بیانیاں بناتے ہو. یہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے اتنا مسئلہ کیا ہے ان لوگوں کو؟ ایک پیغام سے کیا پرابلم ہے؟ پورے کا میڈیا ان کے پاس, عدالتیں ان کے پاس, الیکشن کمیشن ان کے پاس, حکومت ان کی, ہر چیز ان کا. ایک ٹویٹ سے کیا کیا پرابلم پڑ جاتا ہے؟ وائی کی ناٹ دے جسٹ اگنور دیٹ ٹویٹ؟ دیکھیں مسئلہ ٹویٹ کا یہی ہے نا کہ ان کے بیانیے میں وزن نہیں ہے, اور سچی بات تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر کہیں دور سے بھی ہو جائے تو لوگ اس کو سنتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب یہ 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر لائیو کرتے ہیں تو اس کی وقت جو ہے وہ زیرو ہے, زیرو. اور جب عمران خان کا ایک ٹویٹ جو ہے, چاہے وہ 1 مہینے کے بعد ان کا ایک بیان ان کی ٹویٹ کی شکل میں آئے, جو کسی میڈیا پہ نہ چلے, کسی اخبار میں نہ چھپے, صرف اور صرف وہ ایکس کے اوپر ہوتا ہے یا سوشل میڈیا کی اسپیس کے اوپر ہے, اس کا وزن زیادہ ہے. یہ جو دکھ تھا, یہ جو درد تھا نا, یہ دراصل اس کا تھا کہ کیا ہم ایسے کیوں ہیں. مطلب وہ اس سوال کر رہا ہے نا کہ میرے اندر کون سی ایسی آیوڈین کی کمی ہے کہ میرے بیانیے کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے. میں پٹ پٹ کے مر گیا ہوں. 3 سال سے میں ڈی جی مرگت بنا دیتے ہیں یہ وہ جو اے آئی والے شرارتی لڑکے ہیں. تو اس کے بعد وہ اس کو دکھ اس بات کا ہے. اصل میں پرابلم ٹویٹر سے نہیں ہے, پرابلم عمران خان سے ہے اور اس کے بیانیے میں جان سے ہے. کیونکہ دیکھیں یہ وہی والی پرابلم ہے جو ان کو وہ مہارنگ بلوچ سے بھی ہے, یہ وہی پرابلم ہے جس کے اوپر وہ ایمان مزاری کو بھی آپ صبح شام ایک کر کے وہ سزا دے رہے ہیں. یہ وہی پرابلم ہے جس میں انہوں نے ان گنت صحافیوں کو اٹھایا ہوا ہے, ان کو سزائیں دے رہے ہیں. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ دراصل وہ سمبل آف ریزسٹنس ہے. میں علی آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں, انہوں نے 1 مہینہ عمران خان کو بند کیا, کیا ان کو گالیاں پڑنی بند ہو گئی؟ کیا لوگوں نے ان کو ننگا کرنا چھوڑ دیا؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تک وہ سمبل آف ریزسٹنس عمران خان کی صورت میں موجود ہے, وہ ڈٹا ہوا ہے, وہ کھڑا ہوا ہے, لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اب انہوں نے نوٹیفیکیشن تو کروا لیا ہے, اب لوگوں کے دلوں کا تو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا نا. انہوں نے کہا جو کہ ہم نے بات چیت سے بھی انکار نہیں کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اچھا ایک جملے میں کہتے ہیں ہم نے بات چیت سے انکار نہیں کیا, پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی زیادہ کلیئرٹی جو ہے, یعنی کہ پاکستان کی فوج نے کبھی کسی کے بارے میں ایسے کھل کر بات نہیں کی, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات چیت سے بھی اس کا کیا مطلب ہے کہ بات چیت سے انکار نہیں کیا,
اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے پاکستان کی فوج نے کبھی کسی کے بارے میں ایسے کھل کر بات نہیں کی. دیکھیں بات چیت تو میرا خیال ہے یہ وہ شاید ان لوگوں کی بات کر رہے ہوں جو این ڈی یو میں جا کے ان کے خطاب سنتے ہیں. ہم باقی لوگوں سے تو کوئی بات چیت ایسی ایز سچ نہیں ہوئی ہے. اور آف کورس کانفلکٹس تو بہت تھے ان کے بیان کے اندر. اور جو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی. وہ اپنی طرف سے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم آپ لوگوں کو گائے بگائے بتاتے رہتے ہیں کہ کون سا سیاستدان ریجیکٹڈ ہے, کون سا ایکسیپٹڈ ہے. یہ اس سے ذرا بڑھ کر ایک سٹیج ہے. یہ اب نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے. یعنی کہ یہ اس وقت آپ ان سے سوال یہ کرے کہ بھائی تم ایک سرکاری ملازم ہو, تم مامے لگتے ہو, تم کس قانون کے تحت کسی کو بتا رہے ہو کہ کون نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. پھر اس کے بعد ان کی یہ دیکھیے کہ جو اس وقت ایک صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہے, جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو ہے, اسے یہ جس طرح سے دھتکار رہے ہیں, کیا اس کے بعد مجھے یہ بات بتائیے کہ ڈی جی صاحب جنہوں نے حلف لیا ہوا ہے بطور فوجی کے کہ وہ غیر سیاسی ہوں گے اور کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے, کیا ان کے عہدے کی کوئی قانونی وقت رہ جاتی ہے؟ اگر آج اس ملک میں عدالت ہوتی, کوئی چیز ہوتی, کوئی انسٹیٹیوشنز ہوتے, تو یہ سوال ضرور اٹھنا تھا کہ ایک سرکاری ملازم, ایک باوردی شخص کس طرح سے ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو کو نیشنل ٹی وی کے اوپر اس طرح سے دھتکار سکتا ہے اور چارج شیٹ کر سکتا ہے. یہ بڑے اہم سوال ہے. لیکن چونکہ آپ نے تو بتا دیا نا کہ ہم ہی ہیں اس ملک میں مارشل لا ہے, جس نے وردی پہنی ہوئی ہے وہ چاہے سیاہ کرے وہ سفید کرے, اب تو آپ نے اس کو انڈیمنٹی دے دی ہے, استثنا دے دی ہے تمام عمر کا. تو اس لیے ہم ہی ہیں, ہم نیشنل سیکیورٹی ہیں, اور جو ہم سے کوئی غلط بات کرے گا وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. یہ ان کا پورا ایک لب لباب تھا اچھا اس مجھے پہ. ساتھ میں ایک تو خیر انہوں نے منافقت, ماشاءاللہ ایسی منافقت ہے, ایسے جھوٹے لوگ ہیں. وہ موہت پیر زادہ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جتنے بھی جرنیل ہیں یہ جب بھی بولتے ہیں جھوٹ ہی بولتے ہیں. یہ ان کے منہ سے جب بھی کوئی بات نکلتی ہے جھوٹ ہی نکلتی ہے, ان کے منہ سے کبھی کوئی سچ ہی نہیں نکلتا. ساری باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہ دھکیلیں. مطلب یہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو یہ بات. دوسرا دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کے بارے میں اور یہ اس کے بارے میں کہ جی آپ لوگوں نے 9 مئی کروایا, پھر دوبارہ 9 مئی کے اس میں چکر میں آ گئے کہ آپ نے وہ 9 مئی والا بیان نہیں. اور اس میں ہاں امپورٹنٹ سوال جو تھا میں جو کرنے والا تھا وہ یہ تھا, آپ نے کہا کہ چیف نے جو سی ڈی ایف جو بھی ان کا مخفف بنتا ہے, جو بھی اس سے بنتا ہے سی ڈی ایف, اس نے یہ کہا, وہ جو ریٹائر ہو چکا ہے ویسے تو, ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو عہدہ ملا ہے. اور آپ نے دیکھا اس نوٹیفکیشن پہ ڈیٹ بھی نہیں ڈلی ویسے بائی دی وے, آپ نے نوٹ کیا, میرے خیال سے آپ نے ٹویٹ بھی کیا اس پہ, نہیں وہ مگر اب ڈال دی ہے. اصل نوٹیفیکیشن تو آج ہوا ہے نا 5 دسمبر کو, جو کیونکہ وہ جو ہے وہ تو دستخط ہے فائل کا, وہ تو نوٹیفیکیشن نہیں ہے. نوٹیفیکیشن 5 کو ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ معیشت کا سوال ہوا, تو انہوں نے کہا معیشت کا سوال جو آپ حکومت سے کریں. تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ اب پاکستان کا اچھا وقت شروع ہو گیا ہے, $100 ارب لے آئیں گے, یہ کر لیں گے معیشت کے لیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, اور معیشت کے سوال پر کہتے ہیں یہ کام آپ, یہ سوال آپ حکومت سے کریں. دیکھیں اب کہتے ہیں کہ یہ سوال آپ حکومت سے کریں, تو بھائی آپ ایس آئی ایف سی میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں صحافیوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں اب آ گیا ہوں تو اب یہ ملک آگے ہی آگے جائے گا؟ پھر آپ ہی کے جو سرکاری صحافی ہیں, وہ ابصار عالم صاحب جو ہیں, وہ ہماری جماعت کا حصہ تو نہیں ہے نا. وہ اس وقت نواز شریف صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں. وہ جب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف یہ کہتا ہے کہ جو وزیر داخلہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے, وہ آپ کا لگایا ہوا ہے, وزیر خزانہ آپ کا لگایا ہوا ہے, اور یہ بات سچ بھی ہے. ان کو کیا کہنا, بات سچ ہے. اورنگزیب کو انہوں نے لگایا ہوا ہے, فوج نے لگایا ہوا ہے, فوج چلا رہی ہے نظام کو, ایس آئی ایف سی کو فوج چلا رہی ہے. تو پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ جناب معیشت کے اوپر, جب وہ اجمل جامی نے یا کسی اور نے سوال بھی کیا نا یہ چیف صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو لے کر, ڈیلیز کو لے کر اور قانون سازی کو لے کر, تو وہ کہتے ہیں یار میں تو کوئی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں ہوں. بندہ نہیں, اس پوچھے پر جی میں آپ سے علیحدہ سے سوال کرتا ہوں, سوری میں ذرا آپ نے جی کیونکہ یہ والی جو بات ہے نا, کیونکہ اس پہ آپ نے متعدد باتیں بھی کی ہیں, ویلاگس بھی کی ہیں, اس پر میں ایک آخری سیگمنٹ میرا اسی پر ہے, جی وہ 5-7 منٹ میں اس پہ دینا چاہتا ہوں. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں وہ آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. تسی اندر دیا جی خبراں کس طرح لے کے آتے ہو, یہ سوال ضرور ہوگا آپ سے. آپ جواب تو نہیں ظاہر نہ دیں اس کا, لیکن ویسی ایک آن اے لائٹر نوٹ میں یہ بات کروں. انہوں نے ان کو عمران خان سے اتنا زیادہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو کہا کہ وہ ذہنی مریض ہے,
کیونکہ عمران خان عاصم منیر کو بار بار ذہنی مریض کہہ رہا ہے. کوئی ان کے پاس اپنا جملہ بھی نہیں ہے. اب عمران خان کو ذہنی مریض کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ذہنی مریض ہے, لیکن حقیقت میں عمران خان نے عمران خان نے جس طرح ذہنی مریض کہا, عمران خان نے پوری چارج شیٹ تھی اور اس نے کہا, اور عمران خان نے کہا کہ یہ ذہنی مریض ہے. دوسرا یہ اتنی لمبی پریس کانفرنس کا, پھر یہ شیر کے بچے بنے, تپڑ پیدا کریں, تھوڑے بہادر ہوں. عمران خان کو بھی پریس کانفرنس کرنا ہے تو 2-3 گھنٹے کی پہ جی وہی تو مقابلہ میں بات کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں ایک جو بزدل فوجی اور ایک پراپر فوجی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ بزدل جو ہے وہ اپنے مخالف کو باندھ کے اپنی شجاعت دکھانا چاہتا ہے, جبکہ جو ایک صحیح فوجی ہوتا ہے صحیح معنوں میں وہ اپنے مخالف کے بھی ہاتھ میں تلوار دیتا ہے, اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑتا ہے اور پھر میدان جنگ میں اترتا ہے, پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کے پاس کتنا تپڑ ہے. یہ تو یہ بزدل لوگ ہیں, یہ تو مطلب فوجی تو ہے ہی نہیں, اپنے آپ کو خواہ مخواہ. دیکھیں وردی پہننے سے انسان فوجی تو نہیں بن جاتا نا, وردی تو آپ صبح نواز شریف کو پہنا دیں گے تو کیا وہ فوجی بن جائے گا؟ تو ایسا تو نہیں ہے حضور, یہ اپنے ساتھ پوری فوج کو بھی بدنام کرنے پہ چلے ہوئے. خیر دیکھیے مین چیز یہ ہے کہ جو مجھ سے سوال کرنا چاہ رہے تھے, سوال تو اصل میں وہی ہے نا کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے نوٹیفیکیشن کا, وہ میرا خیال ہے آپ کر لیں. اوکے. میرا اب سوال یہی والا میرا آخری پارٹ جو اس پر ہوئی, آخری 10 منٹ میں اسی پر لگانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ یہ اس کے بعد وہ صدیق جان کا ایک ٹویٹ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کے ہاتھ میں صرف وہ کبوتر ہی آیا, کبوتر ہی رہ گیا اور تو کچھ نہیں. سو از دیٹ ٹرو؟ واٹ کین آف اے ڈیل اف یو ہیو اینی نالج اباؤٹ اٹ؟ اور یہ کانسٹیٹیوشنلی کیا تھا, یہ پیچھے بارگین کیا ہو رہی تھی اس کے بارے میں, اینڈ ہاؤ ڈو یو نو what information do you have? Obviously they want to know your source, جس پہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو یہ فائر بھی کر رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے بات کی کہ ہم کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ نہیں ہیں. کون سا کانسٹیٹیوشن کون سا, کس والے کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں کانسٹیٹیوشن تو کوئی ہے نہیں نا, لیکن چونکہ ان کے پاس ہاں جواب دینے کو کچھ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں ہے. دیکھیں یہ تو اب آنے والے دن بتائیں گے کہ نواز شریف کے پلے کیا آیا. میں نے کل بڑی اسپیسیفک کچھ خبریں کل کے روز بھی کی تھی, جس کو لے کر پھر پورے پی ایم آفس کے اندر, پی ایم ہاؤس کے اندر لوگوں کی جامع تلاشی لی گئی, اور وہ جو عطا تارڑ تھا وہ سننے میں آیا ہے کہ اس نے لوگوں کے موبائل فونز لے کر بھی خود چیک کیے کہ یہ بات کہاں پہنچ رہی ہے. یہ بات اس طرح سے ہے کہ کل 4 دسمبر کو فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ تشریف لے کر آتے ہیں پی ایم آفس, پی ایم ہاؤس میں. وہاں پہ کرغزستان کا وفد آیا ہوا تھا, ان کے ساتھ انگیجمنٹ تھی, لیکن اس دوران 1:47 سے لے کر 2:07 تک 1 اور 1 میٹنگ ہوتی ہے. یہ میرے سورسز نے مجھے بتایا, اور میں نے سورسز کو کوٹ کر کے یہ خبر ٹویٹ بھی کرتی اور بعد میں ویلاگ میں بھی کور کی. ایک اور بج کر وہ جو سینتالیس 20 منٹ سے 2:07 تک آپ نے تو وقت بھی لکھا. جی میں نے پورا آپ وقت لکھا, اور یہ بھی exactly. لکھا ایگزیکٹ لکھا, اور یہ بھی لکھا کہ جناب اس دوران اسحاق ڈار نے اندر جانے کی کوشش کی تو اس کو بھی فوجیوں نے بگا دیا. وہ فوجی ایم ایس بھی ہو سکتا ہے اور پنڈی والوں کا بھی ایم ایس ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ اس وقت جب چیف آتا ہوتا ہے تو وہ پھر پی ایم ہاؤس ٹیک اوور ہو جاتا ہے. اینی ویز اس کو بھی نہیں جانے دیا گیا. یہ وہ 20 منٹ کی ملاقات تھی. اس ملاقات کے بعد وہ سمری جو 28 تاریخ کی رکی ہوئی تھی وہ 4 دسمبر کو پھر چلتی ہے, پورے فوجی شب شبا کے ساتھ, 111 بریگیڈ کے ساتھ. وہ پی ایم آفس آتی ہے, وہاں سے دستخط ہوتا ہے, ایوان صدر جاتی ہے, وہاں سے دستخط ہوتا ہے, اور پھر وہ واپس جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے ہوتے ہوئے منسٹری آف ڈیفنس چلی جاتی ہے. اس 20 منٹ کی میٹنگ میں اب جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پورا ایک امپاس تھا جس کی وجہ سے یہ 6 دن کا ڈیلے ہوا, اور جس کی وجہ سے یہ تمام بات چیت شروع ہوئی, اور غصہ وہ ہم پہ کر رہے ہیں, غصہ تو ان پہ کرنا چاہیے جنہوں نے روکی ہوئی تھی فائل. یہ بیسیکلی اس کا جو سلوشن ہے وہ شہباز شریف نے نکالا, اور اس 20 منٹ کی میٹنگ میں نکلا. اچھا اب یہ کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے خبریوں کے پاس نہیں ہیں, کیونکہ کل سے یہ اب ڈھونڈ رہے ہیں بندے, تو وہ بندے بھی ہمارے کچھ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں, لیکن بات نکل آئے گی 2-3 روز میں کہ آیا اس کمرے میں 20 منٹ میں شہباز شریف سے زبردستی وہ دستخط کروائے گئے, یا ان کی ڈیل طے ہو چکی تھی اور باتیں طے ہو گئی تھی اور اب وہ فائنل میٹنگ کر کے انہوں نے اس کے بعد دستخط کیے. یا پھر تیسرا سیناریو یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ آن بورڈ نہیں تھا, کیونکہ اگر آپ کل سے لے کر آج تک دیکھیں تو میاں صاحب اچانک خاموش ہو گئے ہیں, ان کے کبوتر بھی خاموش ہو گئے ہیں, وہی حماد حسن دختر اول بھی صاحب اور خاموش. وہ دختر اول ساری سب لوگ خاموش ہو چکے ہیں. تو اب سوچنا یہ ہے کہ کیا نواز شریف کے پلے صرف اور صرف عمران خان بیشنگ, یعنی کہ ایک ادھی پریس کانفرنس کر دیں گے, 10 مقدمے اور کر دیں گے, 6 بندے اور اٹھا لیں گے, اس سے کیا؟ کیونکہ دیکھیے نا کل پرسوں سے وہ واڈا ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ بھی تو یہی بولتے پھر رہے نا کہ جی اب سختی ہوگی تحریک انصاف کے اوپر. کل 2 وزیروں نے
جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، کل کے 2 وزیروں کی پریس کانفرنس جو کہ ایک سیاسی پریس کانفرنس تھی، اور آج کی ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں کیا فرق تھا؟ کل نہیں انہوں نے مگر بھی پھر عمران انہوں خان کا نے رونا میری رویا. میری تھوڑی سی ہمدردی ہے ویسے تاطار ڈاکٹر صاحب، اس کو گالیاں کیوں پڑویں جب خود ہی آنا تھا تو کلے ہی کھا لیندے. دوواں نوں نہیں پائیاں وہ دیاں ایک بندے نوں پوریاں پیندیاں گالاں. سر عطا تارڑ کا بچارے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تو اس وقت جو سمجھ لیجئے نا ویلیو جو ہے وہ ایک چوتھی سطح کے بھی ٹی وی چینل کی نہیں رہ گئی ہے، تو اس کی بات سے تو وہ ٹی وی صحافی بھی جو ہے نا وہ ہنستے ہیں. ان کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ اس لیول کی پریس کانفرنس کر کے وردی شردی پہن کے ہم اتنا ڈرا دیں کہ چلو عمران خان تو ہمیں پاگل کہتا ہی رہے گا، اور باقی لوگ نہ کہنا شروع کر دیں نا. کیونکہ آپ دیکھیے انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں ایک بڑی اہم جو چیز نا پریس کانفرنس میں انہوں نے لکھی، انہوں نے خان صاحب کا جو ٹویٹر آتا ہے، جو ان کا بیان ہوتا ہے، اس کو ری ٹویٹ اور کوٹ ٹویٹ کون لوگ کرتے ہیں. آپ خود جانتے ہیں علی، ہمارے اندر انٹرنلی بھی یہ ایک بڑا ایشو ہے نا. جب آپ مطلب جب ہمیں وہ ٹویٹس آتی ہیں، جب خان صاحب کی ٹویٹ آتی ہے، تو پھر ہمارے بھی جو ورکرز ہیں یا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ اس چیز سے جج کرتے ہیں کہ کون سا شخص اس کو ری ٹویٹ کر رہا ہے اور کوٹ ٹویٹ کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے تو چلو جیالے مانیٹر کرتے ہی کرتے، آئی ایس پی آر والے فوج مانیٹر کر رہی ہے کہ کنے ٹویٹ کیتا ہے نہیں تو نہیں، وہ کوٹ جو ٹویٹ کیتا ہے. آپ بات کریں نا کہ ہم تو وہ جو لسٹ ہے نا وہ تھی نا، وہ جو خان صاحب نے لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ کون، کیونکہ خان صاحب نے 4-5 مرتبہ کہا ہے کہ کون لوگ ٹویٹ کرتے ہیں، کون لوگ ری ٹویٹ نہیں کرتے. اچھا، اس پر بھی ایک باقاعدہ ٹیم ہے جو کہ چیک کرتی ہے کہ کون نہیں کرتا. اچھا، ہمارا تو بنتا ہے نا، کیونکہ ہمیں خان صاحب نے کہا ہوا ہے نا کہ خان صاحب نے جی کہا نہیں ہے، ان کی ٹویٹ میں یہ بات کہی ہوئی ہے. ظاہر ہے ہمارا تو خان صاحب سے کوئی رابطہ نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن اینا تک ہی کام ہے کہ انہوں نے بھی اکٹھا ایک علیحدہ اپنے گروپ میں چیک کرتا ہے کن نے ٹویٹ کی تھی، کن نے ری ٹویٹ کیتا ہے. اور میرا خیال ہے ذہنی مریض کا صدمہ مجھے لگتا ہے بہت ہی گہرا پڑا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ دماغ میں پڑ گیا صدمہ یہ والا. نہیں دیکھیں، جس طرح سے انہوں نے ذہنی مریض کی ٹرم کو ہائی لائٹ کیا ہے، میں نے تو اس کے اوپر ٹویٹ بھی کی کہ میں نے کہا حضور والا آپ نے تو خود ہی اپنی چھیڑ بتا دی. اب میں تو ان کو بیسیکلی ایک قسم کا ہمدردی کر رہا ہوں نا کہ حضور آپ نے جو چھیڑ بتا دی ہے، آپ کو نہیں پتا یہ سوشل میڈیا کے جن کو آپ کہتے ہیں بے نامی اکاؤنٹس. ویسے میں نے کچھ روز پہلے بھی یہ ایک بات کی تھی ادھر لنڈن میں آئی ایس ایف کے اس فنکشن کے اندر، کہ آپ دیکھیے اندازہ کریں عمران خان بھی کیسا بدبخت ہے. آج سے پہلے جتنے سیاستدان آئے ان کے بے نامی اکاؤنٹ بینکوں میں نکلے. یہ پہلا پاکستان میں سیاستدان آیا جس کے بے نامی اکاؤنٹ اس کے ورکروں کے مطلب وہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں. ہمارے بے نامی اکاؤنٹس بھی جو ہے نا وہ منی لیس ٹرانزیکشن ہے کہ ہمارے ورکرز کے جو ہیں انہوں نے بے نامی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں. اور وہ ان کی آپ افیکٹونیس چیک کریں کہ ایک 3 ستارے والا جرنیل جو اپنے آپ کو پتہ نہیں فاتح ہند و سندھ کہتے ہیں، وہ 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر کے ہمارے بے نامی اکاؤنٹوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور ان کو مزید فالوورز دلواتا ہے. ہمیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور میں نے ویسے ان کو کہا بھی ہے کہ بھائی اب ان کی چھیڑ کا آپ کو پتہ لگ گیا ہے تو باقی تو سارے آپ سمجھدار ہو. اور ایک اور بات پر کامنٹ لے لیں ذرا کہ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ مجیب الرحمان شامی کا بہت بڑا وہ ہے، فین ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، سے بہت متاثر ہے. اور مجیب الرحمان شامی جو ہے وہ اس ملک کا سب سے بڑا غدار ہے. یہ بار بار اس کی مثالیں دیتا ہے. ایک تو ان کو طریقہ کار کو سمجھانا چاہیے، یہ دیتا ہے نہیں دیتے ہیں، مطلب تمہارے مطلب یہ قوم کا باپ ہے اور تمہارا بھی باپ ہے اور تم 19ویں گریڈ کے افسر، تمہاری اوقات نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے بات کرنے کی مطلب عمران خان کے بارے میں. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ غدار جو مجیب الرحمان کو سب سے بڑا غدار کہا ہے تو مجیب الرحمان ہے اور یہ بار بار اس کی مثالیں دیتا ہے. ان کو اتنی چبھتی کیوں باتیں، یہ کیوں غداری کے سرٹیفکیٹس کیوں بانٹتے ہیں لوگوں میں آخر کیا؟ انہوں نے سب کو کوئی بھی ایسا نہیں ہے غدار کا. ویسے تو انہوں نے اپنے لے پالک جو ہیں، ان کے 2 ہی لے پالک ہیں سب سے بڑے، الطاف حسین اور نواز، انہوں نے اس کو بھی ویسے تو غدار کہا ہوا ہے. یہ کیوں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں؟ دیکھیں سرٹیفکیٹ تو اس کا میٹر نہیں کرتا علی. سمپل سی بات یہ ہے کہ عمران خان نے کبھی مجیب الرحمان کو ہائی لائٹ نہیں کیا. عمران خان نے ہر دفعہ صرف یہ کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت کی بنائی ہوئی کمیشن حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھیں، اور وہ ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن کے اندر یہ پتہ چلا، یہ پتہ چلا، یہ پتہ چلا.
اور حمود الرحمان کمیشن کے اندر پتہ چلا کہ اتنا قصور شیخ مجیب الرحمان کا نہیں تھا بنگلہ دیش بننے میں جتنا قصور جنرل یحییٰ اور اس کی سپاہ کا تھا۔ یہ ٹوٹل بات عمران خان کرتا ہے۔ مجھے یہ بات سمپلی آپ کسی بھی دنیا کے ریسرچر کے سامنے رکھ دیں، اس سے پوچھ لیں کہ کون سی بات وہ ہے اس کے اندر وزن ہے اور کون سی بات کے اندر وزن ہے۔ جو حمود الرحمان کمیشن ہے وہ کوئی عمران خان نے تو نہیں بنایا تھا یا نہ آپ نے بنایا تھا، میں تو خیر پیدا ہی نہیں ہوا تھا اس وقت، جو نہ آپ پیدا ہوئے ہوں گے۔ تو اب یا تو سر دیکھیں اگر آپ کو مسئلہ ہے تو جا کے حمود الرحمان کی قبر پہ بیٹھ کر رونا روئے، ہمارے ساتھ تو یہ رنڈی رونا بند کریں نا۔ اچھا بس آخری بات یہ بتا دیں، اس کو کلوز کرتے ہیں کہ یہ ملاقاتوں پر پابندی کیا واقعی میں لگانے جا رہے ہیں؟ کیونکہ عطا تارڑ دونوں تارڑ مل کر کل یہ بات کر رہے تھے، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک مجرم سے ملنے جاتے ہیں۔ یہ مجرم کیا ہے؟ پہلی بات دیکھیں یہ یہ بیسیکلی ملاقاتوں پہ پابندی تو ضرور لگائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو وزیر کی کل کی کانفرنس اور آج کی جو پریس کانفرنس تھی، یہ دراصل اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے اپنی چیز کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ پابندی کو ایک چیز کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں جی کہ یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس لیے اب ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہر چیز کے اوپر پابندی تو پہلے سے موجود ہے، اب آپ ملاقاتوں پہ بھی پابندی لگا دیں گے تو اس سے کیا یہ بیانیہ رک جائے گا؟ یہ بیانیہ تو مزید بڑھ جائے گا۔ اگر آپ 28 تاریخ کو نوٹیفیکیشن جاری کرتے تو یہ پچھلے 7 دن جو ہوا ہے ہونا ہی نہیں تھا۔ اگر آپ عمران خان کی ہر ہفتے کی جو 2 شیڈول ملاقاتیں ہیں وہ کروانے دیتے تو میرا نہیں خیال کہ اتنی کوئی سخت چیزیں ہونی بھی تھی۔ جتنا آپ ظلم کریں گے اتنی چیزیں باہر مزید آئیں گی۔ اچھا بس یہ بتا دیں کہ ان کو مشورے کون دیتا ہے اس طرح کی، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں بڑی ریزنبل بات ہے، ملاقاتیں بھی کرواتے رہیں، اپنا نوٹیفیکیشن بھی چلا جاتا، مطلب ایز نارمل چلے جاتے، عمران خان کا ٹویٹ اس کو اگنور کر دیں، آگے بڑھیں، مطلب آپ کے پاس طاقت ہے، یار آپ لوگ دیکھیں تو آپ آگے۔ سمپل آپ نے سمپل سی بات پوچھ لی ہے۔ آپ کسی بھی شخص کو جاننا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کی کمپنی کیا ہے، اس کے دوست یار کیا ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ ان کے چیف ایڈوائزرز کون ہیں؟ آپ وہ واڈا کو دیکھ لیں، اس کا مطلب کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ محسن نقوی صاحب کو دیکھ لیں، کیا ان کی زندگی کی اچیومنٹ ہے، کیا ان کی تعلیم ہے۔ وہ ایک مطلب فکسر تھا سی این این کا جو ہے، اس کے علاوہ اب ایسے ہی لوگوں نے ان کو جو مشورے دینے ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ چلیں ذاکر صاحب، آپ کا مجھے پتہ ہے وقت آپ نے کہیں اور پر بھی آپ کے کمنٹ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے ایک بات کہی تھی ان کو جب ان کی پریس کانفرنس کا پتہ چلا آنے والی ہے تو میں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ تھوڑے سے کپڑے پہن کے آ جائیں، اتنا زیادہ برہنہ جو ہے نا وہ قوم سے دیکھا نہیں جاتا، لیکن انہوں نے قسم کھائی کہ کپڑے پہننے بغیر ہی آنا ہے۔ اب اگر آپ رہنا ہے قوم کے سامنے اور آپ نے آنا ہی اس طرح ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ مزید جتنا آپ ذلیل ہونا چاہتے ہیں آپ ہو جائیں، لیکن آج کی آپ کی پریس کانفرنس ایک بالکل تھڑے باز والی پریس کانفرنس تھی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو حیا آنی چاہیے، آپ کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے اس بات پر، تھوڑی کر لو، زیادہ تاڑے کو نہیں ہو رہی نہیں۔ ذاکر صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو، شکریہ جی، تھینک یو۔ پاکستان۔